بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کا لب پر بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، یاد رکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانہ باعث رحمت اور باعث برکت رہا ہے. جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لا چکے تو عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھیں اور مکہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے اپنے پاس لے جایا کرتی تھیں تاکہ وہاں پہ بچے کی صحیح طریقے سے تربیت ہو سکے، اور ساتھ میں بچے کو ہنر بھی سکھاتی تھی. تیر اندازی کا ہو گیا، یا یہ ہے کہ تیراکی کا ہو گیا، یا یہ ہے کہ گھوڑا دوڑ، یعنی کہ یہ اس طرح کے وہ بچوں کو بچپن سے ہی ہنر سکھا دیے جاتے تھے. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ سال کے اندر 2 مرتبہ عورتوں کے قافلے آتے اور وہ بچوں کو لے جاتے، اور پھر جو ان سے معاوضہ ملتا اس سے ان کا اچھا گزر اوقات ہو رہا تھا. جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس سال جو عورتیں آئیں ان عورتوں کے اندر خوش نصیب مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی. حضرت حلیمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حلیمہ بہت غریب تھی، اور خشک سالی کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے ان کی جو اونٹنی تھی وہ کافی کمزور ہو چکی تھی، اور اس کے تھنوں کے اندر دودھ بھی نہیں تھا. اور حضرت حلیمہ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ بھی خشک سالی کی وجہ سے چونکہ مائی حلیمہ کے پستانوں کے اندر دودھ نہیں تھا تو وہ ساری رات وہ بھی روتا رہتا تھا. تو جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس قافلے کے اندر مائی حلیمہ بھی ساتھ تھی، اور ساتھ میں ان کا شوہر حارث وہ بھی تھا، اور ساتھ میں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ بھی ساتھ تھا. اب خدا کا کرنا ایسا کہ جو اور عورتیں تھیں ان کی سواریاں بڑی تیز تھیں، وہ مکہ کے اندر پہلے پہنچ چکی، اور حضرت مائی حلیمہ ان کی چونکہ سواری کافی کمزور تھی تو وہ بعد کے اندر پہنچی. اب یہ جو قافلہ پہلے پہنچ چکا تھا تو انہوں نے ہر گھر سے جو ان کو بچہ ملتا وہ انہوں نے اٹھا لیے. اور جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سردار مکہ عبد المطلب کے دروازے پہ جاتی، پوچھتی کہ بچہ ہے، آواز آتی جی بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، اس کا باپ وہ دنیا سے جا چکا ہے. تو وہ عورتیں بچے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلی جاتی کہ یہ یتیم ہے اور یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا. تو جب مائی حلیمہ کی سواری پہنچی مکہ کے اندر تو وہ جو اور عورتیں تھیں وہ تنزیہ انداز کے اندر کہنے لگی، اے حلیمہ ہم تیرے لیے ایک بچہ چھوڑ رہے ہیں، ہے یتیم، ذرا جا اس کو اٹھا لے. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا کہ اب سب بچے جو پیدا ہوئے تھے اس سال وہ تو عورتوں نے اٹھا لیے ہیں، اور ہم اتنی دور کا سفر کر کے ہیں، اب خالی ہاتھ واپس جائیں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، تو کیوں نہ ذرا اس بچے کا پتہ کر لیا جائے. چنانچہ حضرت مائی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث وہ پہنچے اور جناب سردار مکہ عبد المطلب کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی کہ کون ہے. تو مائی حلیمہ نے جواب دیا کہ اس گھر کے اندر کوئی بچہ ہے. تو اس وقت حضرت اماں آمنہ کے دل سے ٹھنڈا سانس نکلا اور کیا کہا، ہے کاش کہ آج محمد کے باپ وہ دنیا کے اندر موجود ہوتے. تو حضرت آمنہ فرمانے لگی کہ بچہ تو موجود ہے لیکن یہ ہے کہ یتیم ہے، اس کا باپ وہ دنیا سے جا چکا ہے. تو حضرت مائی حلیمہ فرمانے لگی کہ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ بچہ ہے یا اس کا باپ ہے یا نہیں ہے، میں نے تو صرف یہ سوال کیے ہے کہ بچہ ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے ساتھ میں اس کے باپ کا کیوں جواب دے دیا؟ تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کیونکہ پہلے جو عورتیں آئی تھیں وہ ساری یتیم کہے کہ وہ چھوڑ دیا کرتی تھی، تو میں نے کہا کہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ بچہ تو موجود ہے لیکن یتیم ہے تاکہ میرے دل کو وہ تکلیف نہ پہنچے.
تو حضرت مائی حلیمہ فرمانے لگی اے آمینہ اگر مناسب سمجھو تو وہ بچہ ہم دیکھنا چاہتی، ہم دیکھیں کہ وہ بچہ کیسا ہے۔ چنانچہ حضرت اما آمینہ نے آپ کو اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر کے اندر گئی اور جس کمرے کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے تو اس کمرے سے بہت زبردست قسم کی اور عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے اور آپ کے جسم اطہر کے اوپر سفید رنگ کا کپڑا وہ آپ کے اوپر دیا ہوا تھا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میں نے کپڑے کو ہٹایا اور رحمت دو عالم رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس جیسا بچہ آج میں نے پہلی مرتبہ خوبصورت وہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ تو رحمت دو عالم اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ جو ہی میں نے کپڑا ہٹایا تو رحمت دو عالم نے آنکھ کھولی۔ آنکھ جب کھولی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہلکا سا مسکرائے۔ مائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم جب مسکرائے آپ کے رخ مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے ایک نور نکلا جو پہلے تو میرے چہرے کے اوپر پڑا اور پھر اس کے بعد وہ آسمان کی طرف وہ چلا گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رحمت دو عالم کے حسن کو دیکھا تو میں بے تاب اور بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ چنانچہ میں نے رحمت دو عالم کو اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرماتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے حضور کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو خشک سالی کی وجہ سے جو میرے پستانوں کے اندر دودھ نہیں تھا اچانک ان کے اندر دودھ وہ بھر آیا اور میں بڑی حیران ہوئی۔ اور پھر آگے ایک اور زبردست بات بیان فرماتی ہیں حضرت حلیمہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ میرے پاس رہے، دودھ پیتے رہے، دودھ پینے کی مدت تک اللہ کے حضور نے ہمیشہ دائیں جانب سے دودھ پیا ہے اور بائیں جانب سے کبھی بھی دودھ نہیں پیا۔ حالانکہ میں نے کافی کوشش کی کہ یہ بچہ بائیں جانب سے بھی دودھ پیے، لیکن اس بچے نے کبھی دودھ نہیں پیا۔ اور پھر بالآخر ایک وقت آیا کہ یہ جو میرے ذہن کے اندر سوال تھا کہ یہ بچہ یہ بائیں جانب سے دودھ کیوں نہیں پیتا، تو ایک عرصے کے بعد مجھے اس کا جواب ملا، کیونکہ اس کا رضاعی بھائی بھی تھا، میرا حقیقی بیٹا بھی میرے پاس موجود تھا۔ تو اللہ کے حضور صرف اپنے حصے کا جو دائیں جانب کا دودھ ہوتا تھا صرف وہ پیتے تھے، بائیں جانب کا وہ دودھ نہیں پیتے تھے، کیونکہ رحمت دو عالم کو پتا تھا کہ یہ میرا حصہ نہیں بلکہ میرے رضاعی بھائی کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے حضور نے عدل کی ایک ایسی روایت قائم کی تاکہ لوگوں کو قیامت کی صبح تک پتہ چل سکے کہ عدل و انصاف وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے حضرت حلیمہ جب اپنے خیمے کے اندر لے آئیں تو جب شام ہوئی تو حارث کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں اپنا اونٹنی سے دودھ لے آتا ہوں۔ بڑی نا امیدی کے ساتھ اٹھے تھے، کیونکہ اولا تو وہ دودھ دیتی ہی نہیں تھی خشک سالی کی وجہ سے، اور اگر دودھ دیتی بھی تھی تو بالکل تھوڑا سا ہوتا تھا۔ لیکن اس دن شام کو حارث کی جو ہے اپنا جو بہت پریشان ہوئے اور ان کی فکر کی اپنا انتہا ہو گئی کہ جب وہ اپنا اونٹنی کے وہ نیچے گئے دودھ نکالنے کے لیے تو اس کے جو پستان تھے وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور جو برتن تھا وہ فل بھر گیا، اور اس وقت حضرت حارث سے وہ رہا نہ گیا تو انہوں نے اسی وقت مائی حلیمہ کو آواز دی، حلیمہ آ جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے مشکل دن وہ ختم ہو چکے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بہار آ گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب شام ہوئی اور رات کو جب ہم سونے لگے تو وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد کبھی رات کو نہیں سویا تھا اور کبھی اس کو اپنا پیٹ بھر کے دودھ نہیں ملا تھا، اس رات اس کو خوب دودھ ملا اور وہ ساری رات خوب مزے کی وہ نیند سوتا رہا۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا وہ نرالی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کا جو وقت تھا وہ بھی بڑا نرالا تھا، اور جب اللہ کے حضور پیدا ہوئے آپ کا بچپن تھا تو وہ بھی بڑا عجیب اور نرالا تھا۔
بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، بس دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔